السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہم ہیں ایف پی سی سی آئی میں، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے ہیڈ آفس فیڈریشن ہاؤس کراچی میں، اور یہاں پر بزنس کمیونٹی ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ آج بات کرنے آئے ہیں یہاں پہ انڈسٹریل زونز کے حوالے سے. پاکستان بھر کے انڈسٹریل زون، صوبہ سندھ کے انڈسٹریل زون، اور خاص طور پہ کراچی کے انڈسٹریل زون کہ انڈسٹریل زون کس جگہ پر ہے، اور اس میں ایک نیا اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہے سرجانی انڈسٹریل زون کا. تو ایک نیا اضافہ، ایک نیا زون جو بننے جا رہا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جام اکرام اللہ دارجو صاحب، جو کہ منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ کامرس ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے. سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ثاقب فیاض مگون صاحب، جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ایف پی سی سی آئی کے. سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عامر تھارا صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں ریئل مارکیٹنگ کے اور سرجانی انڈسٹریل زون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شیخ عمر ریحان صاحب، جو کہ فارمر پریزیڈنٹ ہیں کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کاٹی کے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال خان صاحب، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں ایف پی سی سی آئی کے. آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ناصر صاحب موجود ہیں، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں ایف پی سی سی آئی کے، اور آپ جو ہیں وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو دارجو صاحب، ماشاءاللہ سے سامنے آپ کے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیکنالوجی ریلیٹڈ لوگ بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ میڈیا سے بھی لوگ موجود ہیں، اور سب اسی سوچ کے ساتھ آئے ہیں کہ انڈسٹری بڑھے گی تو ہی سب کچھ ہوگا. انڈسٹری بڑھے گی تو میڈ ان پاکستان پروڈکٹس بڑھیں گی، انڈسٹری بڑھے گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا، انڈسٹری بڑھے گی تو ہماری لوکل مارکیٹ میں ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ سیل ہوگی، انڈسٹری بڑھے گی تو ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. اور تو انڈسٹری پر بہت زیادہ سوالات ہیں کہ جتنی زیادہ انڈسٹریز لگیں گی اتنا بہتر ہوگا. تو سندھ گورنمنٹ اس چیز کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں، انڈسٹریز کے بغیر تو کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. انڈسٹریز بیک بون ہوتی ہیں ہر ملک کی اکانومی کے لیے، اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ ہماری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی، جس پارٹی سے میرا تعلق ہے، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں، چاہے محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، چاہے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، ان کا ایک کلیئر ویژن ہے کہ سندھ میں زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز لگنی چاہیے. انڈسٹریز لگیں گی تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو روزگار ملے گا، ملک کا اکانومی کا پہیہ چلے گا. اور اس سلسلے میں ہم یہاں پہ سندھ گورنمنٹ جو کرنے جا رہی ہے، آپ کو جیسے آپ نے خود بھی انٹرو میں بتایا کہ سرجانی میں ایک انڈسٹریل زون آ رہا ہے، اور سندھ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے ایک دوسرا ہمارا انڈسٹریل زون آ رہا ہے ہب ریور روڈ پہ، تقریباً 2000 ایکڑ پہ وہ سائٹ کی طرف سے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی لوکیشن بھی بڑی اچھی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس پہ جلد کام شروع ہوگا. اور دیکھیں گے یہ کراچی یا سندھ والوں بلکہ پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے اور یہاں انڈسٹریز لگائیں گے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگلے 5 سالوں میں کراچی میں انڈسٹریل زون صرف یہ 2 میں نے جو بتائیں یہ نہیں، ایک ریسنٹلی ہم نے ایک فیڈرل گورنمنٹ کو زمین دی ہے پاکستان اسٹیل کی طرف، جو ہماری زمین تھی سندھ گورنمنٹ کی، تو 4000 پہ وہ نیا انڈسٹریل زون آ رہا ہے. ایک میرے خیال میں ڈی ایچ اے والوں کو زمین دی گئی ہے، وہاں پہ ملیر کی طرف نیا انڈسٹریل زون آ رہا ہے. تو ان 3-4 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ کراچی کا جو نقشہ ہے وہ انشاءاللہ تبدیل ہو جائے گا، اور سب سے اچھے اور میں کہتا ہوں ڈیولپڈ انڈسٹریل زونز جو ہوں گے وہ کراچی میں سر، ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے کراچی کے انڈسٹریل زون جو ہیں وہ کھنڈرات کی شکل اختیار کرتے جا رہے تھے؟ یعنی سڑکوں کا حال جیسا تھا، پانی کا جو حال تھا، وہاں پہ کوئی ایمرجنسی کے معاملات نہیں تھے کہ آگ لگ جائے تو کیا ہوگا. تو اب چیزیں تھوڑی بہتر ہونی شروع ہوئی ہیں سائٹ میں، کورنگی میں، لیکن بیچ میں ہم نے ایک بہت خراب وقت بھی دیکھا ہے. بالکل. آپ نے دیکھا کہ وہ جب یہ سیلاب آئے اور بارشیں ہوئیں، تو سیلاب کا تو خیر ادھر یہاں اثر نہیں تھا، بارشوں کا کافی اس سے ہمارے انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا. کراچی کی ساری تقریباً روڈز تباہ ہوئیں، لیکن اس کے بعد چیف منسٹر صاحب نے خاص انٹرسٹ لیا اور کافی روڈز ریپیئر بھی ہوئی ہیں. اور ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ سائٹ میں ہم نے بہت کام کروایا ہے. دوسرے جو انڈسٹریل زونز ہیں وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ کے کافی کام ہوئے ہیں، اور ہم یہی خواہش اور ہماری مطلب ایک ڈیمانڈ ہے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہ جتنا ٹیکسز ہمارے سندھ کے انڈسٹریلسٹ دیتے ہیں ان کا اور نہیں تو کچھ پرسنٹیج وہ انڈسٹریل زونز پہ لگائیں، تاکہ انڈسٹریل زونز ہمارے ڈیولپ ہوں، ان کا انفراسٹرکچر پہ تھوڑی توجہ دی جائے.
اور ہم چاہتے ہیں یہ جو لوڈ شیڈنگ خاص کر کے بجلی اور گیس کی سندھ کی انڈسٹریز میں زیادہ ہوتی ہے انڈسٹریل زونز میں، وہ بالکل ختم نہیں، کی لیکن جائے۔ کراچی میں نہیں ہوتی سر، کراچی میں جو ہے گیس کا بڑا گیس کا پرابلم ہے، لیکن بجلی کا نہیں ہے۔ دیکھیں سندھ میں سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرنے والا صوبہ ہے، تقریباً 70% گیس سندھ سے پیدا ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ رائٹ بھی سندھ کے لوگوں کو بنتا ہے کہ یہاں پہلے انڈسٹریلسٹ اور کنزیومرز کو گیس دی ٹھیک جائے۔ ہے، جو میں نے بات کی سرجانی انڈسٹریل زون کے حوالے سے، تو اس پر عامر تھارا صاحب آپ فرمائیں کہ انڈسٹری زون کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ایک بڑا مہنگا سودا ہے کراچی کے حوالے سے اگر بات کریں۔ انڈسٹری کسی کو لگانی ہے تو وہ ویسے ہی ایک بڑا ایکسپینڈیچر، اور پھر زمین اس کی لینا یہ بھی بڑا مہنگا ہے۔ تو کیا سرجانی انڈسٹریل زون جو ہے وہ اسمال میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں یا لوگ جو نیا کاروبار لانا چاہتے ہیں، اور اب تو ٹیکنالوجی کے دور کے اندر بہت ساری چیزیں نئی آ رہی ہیں، تو ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے؟ السلام علیکم۔ اس مرتبہ جو گورنمنٹ آف سندھ نے کام کیا ہے، اسپیشلی کے ڈی اے کے ساتھ جو مل کے، اس سے پہلے جتنے انڈسٹریل زونز آتے رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا 10 سال 15 سال آباد نہیں ہوتے تھے، اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی تھی جو آباد نہ ہونے کی، یوٹیلیٹیز نہ آئیں، سیکیورٹی نہیں ہے، فیسلٹیز نہیں ہیں۔ اس میں گورنمنٹ آف سندھ نے اسپیشلی بہت زیادہ اچھا کام کیا ہے سرجانی انڈسٹریل زون کے اندر، کہ انہوں نے کے ڈی اے کو یہ آرڈر کیا تھا کہ پہلے اس کو لانچ کرنے سے پہلے ساری فیسلٹیز، چاہے یوٹیلیٹی وائز ہوں، سیکیورٹی وائز ہوں، باؤنڈری وائز ہوں، وہ ڈیولپمنٹ وائز ہوں، ساری پورا باؤنڈری وال بن رہا ہے، باؤنڈری وال بن چکا ہے۔ 3 دروازے میرے خیال سے انٹری کے، 3 اس کے انٹرنس ہے، ایک انٹرنس جو ہے ناردرن بائی پاس پر ہے، ایک ہے سرجانی سائٹ پر، اور ایک ہے جو سائٹ 2 ہے معمار کے ساتھ جو اس سے انڈسٹریل زون کی انٹری ہے، اور یہ 250 ایکڑ پہ محیط ہے، اور اس میں تقریباً 500 پلاٹ ہیں جو ایس ایم ایز کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور اس کے اندر گورنمنٹ آف سندھ نے بہت مہربانی کی ہے نئی آنے والی جنریشن کے اوپر کہ 50% کے اوپر پوزیشن دے رہی ہے، اور 50% بعد میں پیمنٹ لے گی۔ ڈیولپ جگہ پہ آپ اپنا کام اسٹارٹ کریں اور بعد میں پیسے دیں۔ کتنے گز کے پلاٹ ہیں؟ 1000 گز کے اور 2000 گز کے، یعنی اور وہ افورڈیبل ہے؟ اماؤنٹ بتائیں گے کیا کس اماؤنٹ میں ملے؟ 1.5 کروڑ روپے کا 1000 گز کا پلاٹ، جس کے اوپر آپ کو صرف اور صرف 70 لاکھ روپے دینے ہیں اور پوزیشن مل جائے گا، اور 80 لاکھ روپے 82 لاکھ روپے بعد میں آپ کو پیمنٹ کرنی ہے 1 سال کے بعد۔ تو ایسا تو نہیں ہے لوگ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے خرید لیں گے، بعد میں قیمتیں بڑھیں گی تو لوگ پھر بیچیں گے؟ بس یہ بھی پچھلی معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ رکھا گیا ہے کہ اس مرتبہ جب تک آپ پوری پیمنٹ کر کے انڈسٹری نہیں لگائیں گے جب تک یہ ٹرانسفریبل نہیں ہے۔ اچھا، یعنی انڈسٹری لازمی لگانی ہے؟ انڈسٹری اور لازمی کتنے عرصے میں لگانی لگانی ہوگی لازمی؟ 2 سال کا ٹائم دیں 2 گے۔ سال، اور وہ جب آپ خریدنے جا رہے ہوں گے پلاٹ تو اس وقت پلان دینا ہوگا؟ جی، اس وقت پلان دینا آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کس مقصد سے ہی لے رہے ہو پلاٹ۔ اچھا سر، یہ کچھ حیرت نہیں ہو رہی ہے آپ کو کہ بزنس کمیونٹی کے لوگ سندھ گورنمنٹ کی تعریف کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جو بھی قابل مسکرا رہے ہیں آپ اس بات پہ میری سر، قابل تعریف ہوگی، قابل تعریف جو بھی بات کیونکہ ہوگی، میں نے تو ہمیشہ تنقید ہی وہ تو- سنی ہے کہ انڈسٹریل زون میں جو حالات ہوتے ہیں، جو سڑکیں ہیں، جو پانی ہے، جو کچرا ہے، جو چیزیں ہیں، اب اس میں جو ہے یہاں پی سی سی آئی میں بیٹھ کے تعریف کر رہے ہیں، تو یہ تو میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ تھوڑا سا اب اس میں انڈسٹریل اور جو ڈیولپمنٹ کے جو کام ہیں اب اس میں آگے آ رہی ہے، لیکن ابھی بھی یہاں پر جو ایگزسٹنگ انڈسٹریل زونز ہیں یا جو بھی انڈسٹریل سائٹس ہیں اس میں ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر کے جو سڑکوں کے حالات ہیں، ادھر جو سیکیورٹی ہے، ادھر سب سے بڑا مسئلہ جو پانی کا مسئلہ ہے اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، وہ سارا ہے۔ اور لیکن مہنگی بجلی بھی سر، یہ دیکھیں، مہنگی بجلی۔ اصل بات ہے کراچی میں اس وقت انڈسٹریل زون کی ضرورت ہے جس میں تمام یوٹیلیٹیز موجود ہوں۔ جو ایگزسٹنگ جو انڈسٹریز ہے وہ اس قیمت پہ، جو ان قیمت 40 سے 50 کروڑ روپے ایکڑ ہے، اس قیمت کے اوپر کوئی انڈسٹری بھی فیزیبل نہیں ہو سکتی، جو بھی ایگزسٹنگ جو انڈسٹریل زون ہے۔ آگے یہ جو انہوں نے سرجانی انڈسٹریل زون کی بات کی، اور یہ اس ایک میں سر بہت آپ یہ بڑا دیکھیں کہ اچھا ایڈیشن ہے، ڈائریکٹ جو بہت اچھی رستہ ہے، ضرورت تھی۔ ڈائریکٹ رستہ جو ہے وہ پورٹ کی طرف بھی ہے ناردرن بائی پاس سے، اور اگر آپ نے اندرون ملک جانا ہے کہیں پر بھی یا سی پیک کو بھی روٹ کرنا ہے تو وہ بھی ڈائریکٹ رستہ دیکھیں موجود ہے۔ تمام فیسلٹیز دینی ہوگی ادھر، صرف یہ نہیں ہے، ادھر کی جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم کیا ہوگا۔ سب سے بڑا جو ایک بزنس مین ہوتا ہے اس کو سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے۔ سسٹینیبلٹی کیا ہے اس کی؟ مجھے لگتا ہے گورنمنٹ آف سندھ بہت سیریس ہے اس معاملات میں، کیوں ٹرانسپورٹیشن جہاں 24/7 صرف اور صرف اس انڈسٹریل زون کو مل سکتی ہے، جتنے کراچی میں انڈسٹریل زونز ہیں وہاں یہ پرابلم ہے کہ دن کے اندر ٹرانسپورٹیشن نہیں ہو سکتی۔ یہاں ناردرن بائی پاس کے ایکسس کی وجہ سے 24/7 ٹرانسپورٹ ہے۔
SMEs کو زیادہ سیکورٹی سیکیورٹی کے لیے باؤنڈری وال بنائی گئی ہے اور بہت سیکیور بنایا گیا ہے اس کو. مجھے امید ہے کہ بہت اچھا کسی کی زمین پہ قبضہ تو نہیں ہوگا؟ کیسے ہوگا جب پہلے سے سیکیور ہوگا یہ اور پہلے سے باؤنڈری لگی ہوئی ہوگی اور آپ کو 47% پوزیشن مل جائے گا تو کیسے قبضہ ہوگا؟ ٹھیک ہے چلیں جی. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور انڈسٹریز کے کیا مسائل ہیں, کیسے گورنمنٹ آف سندھ یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. جو ہمارے ساتھ بزنس کمیونٹی کے دوست موجود ہیں یہ اپنی رائے رکھیں گے, لیکن بریک کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہمیں FPCCI میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے ہیڈ آفس فیڈریشن ہاؤس کراچی کلفٹن میں, اور شیخ عمر ریحان صاحب فارمر پریزیڈنٹ ہیں آپ کاٹی کے. فرمائیے سر کیا چیلنج ہے انڈسٹریز کو, انڈسٹریل زون کے حوالے سے اگر آپ بات کریں, کاٹی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں آپ. جی تھینک یو ویری مچ رضوان صاحب. دیکھیں انڈسٹریل زونز میں اس وقت بہت چیلنجز ہیں, اسپیشلی جتنی اپرچونیٹیز, کیونکہ یہاں پر ہم لوگ پورٹ میں ہیں تو اس کو جتنا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہونا چاہیے تھا انڈسٹریلائزیشن یہاں پر, اس حوالے سے اتنی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی یہاں پہ, کیونکہ یہاں پر ایشوز بہت زیادہ ہیں. اب آپ کے سامنے جو ایک انڈسٹریلسٹ ہے جو انڈسٹری چلا رہا ہے اس کو چیلنجز اتنے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پانی اس کو خریدنا پڑتا ہے, تو یہ اس کا ایک بہت بڑا جو ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں سیٹ بیک ہے, سارا پانی خریدنا پڑتا ہے. اس کے بعد الیکٹریسٹی بھی اب کیونکہ اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہے تو اس کو جو ہے اب آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جانا پڑ رہا ہے. یہ سولر اور یہ سارا سسٹم وہ بھی وہ خود ہی جنریٹ کر رہا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ گیس, جو یوٹیلیٹیز ہیں جی, گیس کے حالات بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ تو کراچی کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو ہم لوگ گیس کے لیے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں SSGC کے آفس کے باہر جو انڈسٹریلسٹ ہیں جی, اور گرمیاں آتی ہیں تو ہم کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ معاملات ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر جس کو ماننا چاہیے. اس کو دور کرنے کے لیے جب تک ہم یہ انوائرمنٹ اچھی نہیں کریں بجلی گے. کا تو نہ کہے نا, دیکھیں میں کوئی ان کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن انڈسٹریل زون کے اندر سر بجلی کا ایشو پچھلے 15-20 سال سے نہیں ہے. آپ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, یہ 15-20 سال والی بات نہیں ہے. 2-3 سال میں انہوں نے کے الیکٹرک نے جو ہے وہ بہتر کیا ہے اس کو. لیکن دیکھیں آپ اس طرف آئیں کہ جو پرائس ہے, جس پرائس پہ جو بجلی مل رہی ہے, پرائس ایک الگ موضوع ہے بالکل, جس پرائس پہ بجلی مل رہی ہے تو آلٹرنیٹ ارینجمنٹس کی طرف انڈسٹریز کو جانا پڑ رہا ہے, جیسے کہ سولر سسٹم ہے. بالکل, تو اب ہر انڈسٹری جو ہے وہ اپنے پیسہ لگا کے اس سولر کی جنریشن کر کے اور پھر اس کو وائبل کر رہی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب میں پنجاب میں پروگرام کرتا ہوں نا جا کے, سیالکوٹ میں, فیصل آباد میں, گجرانوالہ میں, لاہور میں, اور میں انہیں پشاور میں انہیں یہ بتاتا ہوں کہ کراچی کے انڈسٹریل زون میں 1 منٹ بھی لائٹ نہیں جاتی, تو وہ سرپرائز وہاں ہوتے ہیں. جب صاحب کیا اختیار میں ہیں صوبے کے اور کیا نہیں ہے, کیونکہ زیادہ تر بزنس مین جو ہے نا وہ صحیح ایڈریس بھی نہیں کر پاتے. جو شکایت آپ سے کرنی چاہیے وہ فیڈرل سے کرتے ہیں, جو فیڈرل سے کرنی چاہیے وہ آپ سے کرتے ہیں. دیکھیں جہاں تک سندھ گورنمنٹ کا تعلق ہے, سندھ گورنمنٹ تو اتنا کر سکتی ہے کہ انڈسٹریل زونز بنائے جائیں اور وہاں پہ یوٹیلیٹیز پرووائڈ کی جائیں. اور جیسے سیکیورٹی کا مینلی ہمارے بزنس مین صاحبان کو کنسرن ہوتا ہے, اس میں ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کو ہی سارے ایفرٹس کرنے ہیں. تو باقی جو پالیسیز جیسے گیس ہوئی, بجلی ہوئی یا اور پالیسیز ہوتی ہیں وہ تو فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, اور زیادہ تر بلکہ میں یہی کہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہی ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں بھی ہمارے چیمبرز والے کافی ایکٹیو ہیں, ان کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. میں دیکھتا ہوں کبھی فیڈرل فائنانس منسٹر سے, کبھی انڈسٹریز منسٹر سے. تو لیکن جتنا ہمارے یہاں انڈسٹریز کا اسکوپ ہے, لائک جتنی کراچی میں آپ دیکھیں کہ سب سے بڑے انڈسٹریل زونز یہیں پہ ہیں, تو ہم یہی فیڈرل گورنمنٹ سے یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑی توجہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہونی چاہیے, اسپیشلی انفراسٹرکچر کے لحاظ سے. تو اس میں ہمیں کافی شکایت رہتی ہے کہ جتنا ان کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ناصر صاحب آپ فرمائیے, کیا آپ سمجھتے ہیں انڈسٹریل زونز جو ہیں اس کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں آپ کے؟ میں جام صاحب پورٹ قاسم میں اتھارٹی میں بھی میرے ہیں انڈسٹری ہے, اور پچھلے 15 سال سے ہے, اور پچھلے 15 سال سے ابھی تک ہمارا روڈ ہی نہیں بنا.
تو یہ पोर्ट कासिम के अंदर पोर्ट कासिम के अंदर जो उनकी अथॉरिटी ये अगेन फेडरल गवर्नमेंट का जी जी, हमने फेडरल गवर्नमेंट से भी बात की। मैं एक वो बता रहा हूँ कि हम सिंध में तो मौजूद हैं, सिंध में काम कर रहे हैं इस वक्त, तो आज तक वहाँ पे भी रोड हमें नहीं मिले हैं। और 2021 में मैंने NIP में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यहाँ पे NIP में प्लॉट लिया। उस टाइम हम गए तो हमें कहा गया कि जी बिजली भी है, पानी भी है, गैस भी है। सर आज मेरी इंडस्ट्री कंप्लीट हो गई, 2021 से अप्लाई किया हुआ है, न बिजली अभी तक मिली, न गैस मिली, न पानी मिला। अभी भी कह रहे हैं जी हमने बस किया हुआ है, आ अगेन जाए। वही फेडरल गवर्नमेंट। जी ठीक है ना सर। अब एक ये इशू है, अब इंडस्ट्रीज़ को ये प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं। दूसरे से आपने अगर सरजानी में या दूसरे इंडस्ट्री में जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो यही मैं कह रहा हूँ सर, आपने तो रेट बहुत अच्छे रख दिए हैं, आपने ये रेट अच्छे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अब मैं अगर इंडस्ट्री बनाऊंगा तो बिजली मुझे आज मिलेगी या इंडस्ट्री बनने के बाद मिलेगी, हमें ये चीज़ क्लियर नहीं है। सर, ये वो क्लियर भरोसा क्लियर ही कर खत्म दें। हो गया सर भरोसा। अब जैसे हमारे साथ पोर्ट कासम अथॉरिटी ने किया या NIP ने किया, तो हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो आगे क्या भरोसा करें कि भाई ये चीज़ होगी आगे कि नहीं होगी। मुख्तलिफ इदारों के अंदर जो करप्शन है और वो जो भत्ता लेने आ जाते हैं, इवन आप कोई भी बोर्ड लगा लें, किसी घर के बाहर भी बोर्ड लगा लें तो मेहमान आ जाते हैं, तो उस पर सर एक्शन लेने की ज़रूरत है। सर इसके लिए एक हमने अपना कमेटी बनाई हुई है जिसमें तकरीबन सारे इंडस्ट्रियल जोन्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। उसके ख़ास करके जो हमारे डिपार्टमेंट्स जैसे ये बता रहे हैं, लेबर डिपार्टमेंट हुआ, कोई और डिपार्टमेंट SBCA, जो जिनका किसी न किसी तरह ताल्लुक़ इंडस्ट्रीज़ से होता है, तो हम तकरीबन उसकी हमने 1 महीना पहले भी मीटिंग की थी, अभी मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक भी उनकी मीटिंग है। तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि जो भी हमारे इंडस्ट्रियल साहिबान हैं, जो उनके इश्यूज़ हैं, और उन इदारों से भी हम उन लोगों को जो उनके सेक्रेटरीज़ होते हैं उनको बुलाते हैं, ताकि जो आपके मसाइल हैं आप उनके सामने बताएं और उससे उनको हम कोशिश करें कि वहीं हल करें। ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो और एक्शंस होने चाहिए, भरपूर बिल्कुल अंदाज होने में चाहिए, होने चाहिए। हमारे उसमें- सामने बड़े ज़बरदस्त इंडस्ट्रीज मौजूद है सर, और ये भी आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं, तो इनके सवालात लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें FPCCI में, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के हेड ऑफिस फेडरेशन हाउस क्लिफ्टन कराची में, और हमारे साथ मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स जाम इकरामुल्लाह दारुजो साहब मौजूद हैं। और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आज यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी जो है उन्होंने अपने इशूज़ आपके सामने रखे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। समझ लें एक बिज़नेस कम्युनिटी के साथ खुली कचहरी सर आज आप कर रहे हैं। तो आमिर थाना साहब, ब्रेक से पहले नासिर साहब फरमा रहे थे कि ऐसा ना हो कि प्लॉट ले लें सरजानी इंडस्ट्रियल जोन के अंदर और बिजली ना आए, गैस ना आए, पानी ना आए। जैसे आपको पता है कराची को डेवलप किया है पूरा KDA ने, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, और इसकी जो स्कीम्स हैं 41 हैं तकरीबन, 1 से लेकर 41 तक, वो पूरा कराची KDA का ही है। तो ये भी अंडर उसके ये KDA के। इस मरतबा गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अश्योर करवाया है कि जो चीज़ें आपको पहले नहीं मिलती थी वो इस मरतबा पहले मिलेंगी और बाद में आप चीज़ें इन्वेस्ट कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जिस दिन आप लोग इंडस्ट्रियलिस्ट या दूसरी आवाम जो है वो जब विज़िट करेंगी साइट पे, तो उनको इस सेटिस्फेक्शन होगी कि वाकई इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कोई बहुत अच्छा काम किया है, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि ऐसे काम करते रहें, ताकि हमारे यूथ को और हमारे लोगों को, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, SMEs को चांस मिले वो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट बनाएं, और हमको जो पाकिस्तान में चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं छोटी छोटी, वो इंपोर्ट ना करनी पड़े। ठीक है, बिलाल साहब आपकी तरफ आते हैं। बिलाल खान साहब, आप जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और फरमाइए सर, आप क्या समझते हैं इंडस्ट्रियल जोन पाकिस्तान के किस जगह पर खड़े हुए हैं आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सारे कलीग्स ने सारी बातें कर दी हैं, मेरा ख्याल है रेपिटेशन नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ एक बात जाम साहब ने मेंशन की थी जो कि सच भी है कि 4000 कुछ एकड़ जो कि पाकिस्तान स्टील मिल की ज़मीन है, जो कि ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास है, और वहाँ पे जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, उसके थोड़ा आगे जाकर धाबीजी भी बन रहा है। अब रिसेंटली हमने पढ़ा है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है IMF की इस कंडीशन पे एग्री कर दिया है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि नए बनने जा रहे हैं उनके सारे बेनिफिट्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्पेशली पोर्ट कासिम पे हम पाकिस्तान स्टील पे सुन रहे थे कि सारे चाइनीज़ यहाँ पे आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर कराची एंड द रीजन एज अ होल। लेकिन अब जो सुनने में आया है कि सारे SEZ के बेनिफिट्स ख़त्म कर दिए। जब बेनिफिट्स ख़त्म कर दिए दैट मीन्स कि SEZ और एनी अदर इंडस्ट्रियल एरिया स्टैंड्स द सेम,
تو اب وہ سامنے سمجھ نہیں آ رہا کیسے آباد ہوگا, اور اس کے متاثر صرف یہ زون نہیں اور ڈفرینٹ, جام صاحب کو پتہ ہے ابھی سکھر میں انوگریٹ ہوا ہے, ساتھ میں خیرپور والا تو چلے وہ تو آلریڈی بن چکا ہے, لیکن اٹ کلیئرلی سیز کہ اب کوئی بھی نیا ایس ای زی نہیں بن سکتا بیسکلی, کیونکہ جتنے بینیفٹس ہیں وہ ختم کر دیے ہیں. سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. جی فرمائیے. ابھی آپ نے سرجانی انڈسٹریل زون کا بتایا تھا اور پرائس بھی بتائی ہے. آپ کو بہت سارے اسپیشل اکنامک زون سندھ میں ابھی ڈیولپ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں, ان میں کوئی بھی ایک زون آپ بتا دیں جو سکسیزفل ہوا ہو. اس کی ناکامی کی بہت ساری وجوہات ہیں. بہتر یہ ہے کہ جو آلریڈی آپ کے اکنامک زون یا جیسے نوری آباد ہے, دوسرے زون ہے, احسان آباد ہے, جو آلریڈی ڈیولپ ہوئے ہوئے ہیں, ان میں کام کر کے ان کو بہتری کی طرف لایا جائے. نمبر 1. نمبر 2, جو سرجانی کا آپ نے بتایا, اس میں آپ ہے نا ایکسپورٹرز کے لیے ایک پروویژن رکھیں. تو جو انڈسٹری صرف ایکسپورٹ کے لیے پروڈکٹ بناتی ہے اس کو آپ 10% کے اوپر پوزیشن بھی دیں, اور 10% لینے کے بعد باقی اس کے جو بیلنس پیمنٹ ہے اس کو 2 سال کے عرصے میں انسٹالمنٹ میں دیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو ایکسپورٹرز ہیں, جیسے آپ نے کہا میڈ ان پاکستان, اگر میڈ ان پاکستان وہ بنانا چاہتا ہے اور ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو فیسلٹیز بھی دینا چاہیے نا. تو خاص طور پہ ایکسپورٹرز کے لیے کوئی بھی فیسلٹیز آپ نے اناؤنس نہیں کی, اور ایکسپورٹرز کے لیے کرنا جی چاہیے. عامر صاحب ویری کوئک ذرا جلدی سے. دیکھیں, جو آپ بات کریں ایکسپورٹرز کے لیے, سب سے پہلے تو ہم کو ضرورت ہے امپورٹ والی پروڈکٹ کو کم کریں اور ہم اپنی چیزیں بنا کے کراچی کی یا پاکستان کی ضروریات کو پورے کریں. ابھی ہم اتنے ایکسپورٹ کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایکسپورٹرز کے لیے کوئی بینیفٹ لانچ کریں, اور جس طرح IMF ہم پہ آئی ہوئی ہے تو اس طرح بینیفٹس دینے کی پوزیشن نہیں ہے پاکستان کی. اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ کم سے کم امپورٹ ہو. اور دوسرا سر یہ بھی ہے کہ جو آپ نئے زون کی بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں شہر بھی بڑے سے بڑا, کراچی کتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے, زیادہ بہتر تھا کہ ہم ایک لمٹ کر کے نئے شہر آباد کرتے. تو اسی طرح انڈسٹریل زون بھی جتنے نئے آئیں گے, اور وہ اگر اس فیسلٹی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ پہلے فیسلٹی آئے گی بعد میں پھر جو ہے لوگ آئیں گے, اتنا اچھا ہوگا. جی جی. میرا پہلا کویشچن منسٹر صاحب سے انہوں نے بولا کہ اگر کوئی کرپشن ہوتی ہے تو لوگ آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو ڈیل کیا جائے گا. تو ڈونٹ یو تھنک منسٹر ہمسیلف از آلسو اکاؤنٹیبل اگر کوئی کرپشن ہوتی ہے کہ اس کے ادارے میں کرپشن کیوں ہو رہی ہے؟ تو پہلا کویشچن تو یہ تھا. سیکنڈ میرا یہ کہ ڈیولپمنٹ میں ہم اگر کہتے ہیں کہ میڈ ان پاکستان پروڈکٹس آنی چاہیں, تو بہت ایسے اسٹارٹ اپس ہیں یا نیو آئیڈیاز ہیں جو کہ بہت سی ڈیولپمنٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے پاس نہ فائنینشیل کسی طرح کا R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کوئی فائنانس نہیں ہوتا, کوئی گرانٹس نہیں ہوتے. سو ڈو یو تھنک کہ اس طرح کے کوئی گرانٹس سندھ حکومت کے پاس ہیں جو نوجوانوں کو دیا جائے تاکہ وہ ڈیولپمنٹ کر سکیں؟ جی جب سر. جی بالکل, سندھ گورنمنٹ کے پاس ایک پروگرام ہے جس میں آپ نے صحیح کہا, چیف منسٹر صاحب کی انڈر چیئرمین ہوتا ہے ایک فنڈ جو انٹرسٹ فری لون ہوتا ہے. اس میں کافی ہم نے لون دیے ہیں سندھ گورنمنٹ نے, اور اس میں جو بھی خاص کر کے ہمارے نوجوان ہیں اسٹارٹ اپس کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس میں اگر کسی کو بھی اپلائی کرنا ہے تو وہ ہمارے پاس پروگرام ہے جس میں انٹرسٹ فری, انٹرسٹ جو بھی ہوگا وہ سندھ گورنمنٹ پے کرے گی. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ بڑا اچھا پروگرام ہے. اور دوسرا آپ نے وہ جو بات کہی کہ منسٹر اکاؤنٹیبل ہوتا ہے, دیکھیں یہ ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی نیچے کچھ کرتا ہے تو اس پہ مطلب ہمیں تبھی پتہ چلے گا جب کوئی اس کا جو وکٹم ہوگا وہ آ کے بتائے گا کہ یہ اس بندے نے یا اس آفیسر نے یا اس ڈپارٹمنٹ میں غلط کام ہوا ہے اور ہم سے جو ہے جو بھی اپنا برائب مانگی گئی ہے یا کچھ مانگا گیا ہے, تو اس پہ تبھی ایکشن ہوگا جب آپ آگے آئیں گے اور بتائیں گے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں لوگوں کو آگے آنا چاہیے جن کے ساتھ بھی زیادتی ہو, اور جو بھی کوئی اگر ان کو آفیسر کوئی بلیک میل کر رہا ہے یا کوئی ریزنیبل ڈیمانڈس کر رہا ہے تو اس پہ ہم ایکشن لیں گے ڈیفینیٹلی. سر اس سلسلے میں میں ایک مطالبہ کرنا چاہوں گا, میں سر آپ کی طرف آتا ہوں. میں ایک مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ ایک ایسی ہیلپ لائن اور ایک ایسی ایپ اس کے ساتھ قائم ہو, اور اس کے پیچھے بہت ریسورسز چاہیے اور بہت زیادہ لوگ چاہیے, ہیومن ریسورس بھی چاہیے ٹیکنیکل کے ساتھ ساتھ, کہ جہاں پہ عوام کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہاں پہ وہ کال کر سکیں, وہاں پہ ایپ پہ بتا سکیں اور اس پہ ایکشن لیا جائے فوری طور پہ. ایسا نہ ہو کہ لوگ کال کرتے رہیں اور جواب آئے 1 ملائیں 2 ملائیں 6 دفعہ, ایسا نہ ہو. بس وہاں پہ فوراً اس کو سنا جائے اور اس کو جو ہے رسپونڈ کیا جائے, چاہے انڈسٹریل کا مسئلہ ہو, چاہے کرپشن کا مسئلہ ہو, چاہے کسی سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے وہاں پہ کال کرنی پڑ جائے, چاہے بارش ہو رہی ہو لوگ پھنسے ہوئے ہوں, چاہے ٹریفک جام ہو جائے, کوئی ایمرجنسی صورتحال ہو, اور چاہے وہاں پہ ہیلی کاپٹر پہ بیچ کے ایک عام آدمی کو نکالنا پڑے, گورنمنٹ کرے, ایک عام آدمی کو رسپیکٹ دے. تو یہ میرا مطالبہ ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ کچھ کام ہوگا. جی سر.
سر آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ تو ایک خواب نہیں خواب نہیں ہے سر. جس طرح ہو سر آپ ہماری حکومت آنے دیں, ہیلی ایک عام آدمی کے لیے بارہ. میں اسٹارٹ اپس کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا. آپ نے سوال کیا, ایکچولی پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز اور ہماری انڈسٹری, ان کا آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. اسی وجہ سے جو سٹارٹ اپس ہوتے ہیں, جو وہ سٹارٹ اپس وہ بناتے ہیں, وہ اپنی ذہن کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق جو اسٹوڈنٹس وہ سٹارٹ اپس بناتے ہیں, وہ انڈسٹری سے وہ ایفیلیٹ نہیں ہو سکتے ان کے ساتھ. تو اس مرتبہ پہلی مرتبہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس نے ایک یہی ایگزیبیشن کروانے جا رہا ہے. جو پہلے یہی ایگزیبیشنز کسی ایکسپو سینٹر میں یا کہیں باہر ہوتی تھیں, اب وہ فیڈریشن کی حدود میں ادھر اسی ایڈیٹوریم میں, اور ہمارا جو نیچے لان ہے ادھر, ہم لوگ جو 8000 اسٹارٹ اپس میں سے ہم نے 80 اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ چوز کیے ہیں, اور اس کو جو انڈسٹری ایڈاپٹیبل ہوں گے, جو وہ ان کو آپس میں ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملانے, اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو کوآرڈینیٹ آپس میں ہم لوگوں نے کروانا ہے. تو وہ میرے خیال میں ایک آپ لوگوں کا بھی جو اسٹارٹ اپس بنائیں گے اور جو انڈسٹریلسٹ ہوں گے, تو ان دونوں کے لیے بینیفٹ ہوگا. جی ٹھیک. نہیں سر ایک سوال اور لے لیں اس کے بعد. جی سر ہمارے 6 زون بنے ہوئے ہیں کنٹری میں. اپارٹ فرام 6 میں ہمارا کراچی جی نمبر 1, جس میں ہم لوگوں نے $1000 ملین ایکسپورٹ کی ہے, اور پاکستان میں, اور $800 ملین صرف کراچی کی ہے. جیسے بلال بھائی نے بولا, ویری رائٹ ٹرو, کہ ایک پینک کی سچویشن ہو گئی ہے, بیکاز اتنی انویسٹمنٹس ہم نے کی ہوئی ہیں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں, اونلی فار ایکسپورٹ. اور ابھی جو IMF کی پالیسی آئی ہے, یا نئے ٹیکسز لگا رہے ہیں, جو سر جو ہمیں کمٹ کیا گیا کہ فری ٹریڈ زون میں کوئی ٹیکسز نہیں ہوں گے, کچھ نہیں ہوں گے, اب انہیں انکم ٹیکس انہوں نے ڈال دیا, مزید ٹیکسز ڈال رہے ہیں. تو یہ تو سر یہاں سے انڈسٹری جا رہی ہیں سر. یہاں تو جتنے بھی جو انویسٹرز ہیں دے آر رننگ اوے. اور کراچی کا سر اتنا بڑا ایکسپورٹ 850 ملین کا, 400 ایکڑ پہ, اونلی 400 ایکڑ, سر پرائڈ سر. بٹ آئی تھنک سر تھوڑا سندھ گورنمنٹ کو بجٹ کے بعد یہ کافی ہمارے جو بزنس مین ہیں ان کے کنسرن ہے کہ ٹیکسز بڑھا دیے گئے ہیں. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں جو بیسٹ فورم ہے وہ جو ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ, ہمارے چیمبرز. تو چیمبرز کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, اور ہمارا بھی ہے. یقیناً سندھ گورنمنٹ نے بھی اس معاملے پہ آواز اٹھائی ہے, لیکن میں یہی کہوں گا کہ اس میں جو زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں ہمارے چیمبرز, اور فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے. تو اس میں ہم تو فیڈرل گورنمنٹ کو ضرور اپنے لحاظ سے سندھ گورنمنٹ. لیکن سر اگر آپ چاہیں, پاکستان پیپلز پارٹی چاہے, تو سب کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں گورنمنٹ جو ہے نا وہ پہلا گیری بھی نہیں مار سکتی, پاکستان ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتی اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہ ہو. تو پاکستان پیپلز پارٹی بولے بھائی ووٹ نہیں دیں گے, پہلے سارے انڈسٹریز کے مسئلے حل کرو, ہماری انڈسٹری کے مسئلے حل کرو, سندھ کے مسئلے حل کرو, انڈسٹریز آگے بڑھنی چاہیے, تو ہم جو ہے پھر وہ گورنمنٹ کو آگے چلنے دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ کھڑی ہے, اور ہم نے ہمیشہ سر یہ بلیک میل کرنا نہیں ہے, گورنمنٹ کو بلیک میل کرنا نہیں ہے, ہم یہ بلیک میلنگ اور ان چیزوں کے ساتھ کھڑا کرنا ہے. یقین ہی نہیں رکھتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ چیمبر کے جو پریزیڈنٹ صاحبان ہیں, آپ بھی میرے خیال میں گئے تھے, ایک ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے, اور انہوں نے ہمیشہ اپنا بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ کے لیے آواز اٹھائی ہے, بزنس کے لیے. لیکن اس میں پھر میں کہوں گا کہ ہمارے دوستوں کو بھی تھوڑا ایکٹیو ہونا پڑے گا, پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا, اور وہ ہیں. اور اس معاملے میں ظاہر ہے IMF اتنا انوالو ہو چکی ہے کہ بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ اور ریسٹرکشنز آتی جا رہی ہیں, تو اس میں ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا. جی ادھر دیں گے مائک. عامر طرح صاحب, آپ جو پروجیکٹ لائیں اچھا خوش آئند بات ہے, اس کی قیمت بھی کم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ینگ جنریشن اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اگر گورنمنٹ اس میں تھوڑا سا انیشیٹو لے. جام صاحب جیسے آپ منسٹر آف انڈسٹریز ہیں, انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کا کام صرف زمینیں بانٹنا, انفراسٹرکچر بنانا نہیں ہے. آپ تھوڑا سا اس میں آگے بڑھیں, ایک کوئی پبلک پرائیویٹ کوئی کمیٹی بنائیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں امپورٹ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں, گل پلازا کی, ایم اے جن روڈ پہ ہے. گل پلازا ایم اے جن روڈ پہ ہے. چائنا کی کتنی بڑی انڈسٹری چلا رہا ہوگا, آپ کی سوچ ہوگی. ہوم ویئر اور دوسری چیزیں پورے پاکستان میں سپلائی ہو رہی ہیں, چائنا سے بن کے آ رہی ہیں, پورے پاکستان میں اس کی سپلائی جا رہی ہے. کیا ہم کیپیبل نہیں ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم بنائیں
اور اس کو اپنے ملک میں بھی پرووائڈ کریں اور ایکسپورٹ بھی کر سکیں. چلیں جی، یہ بہت اچھی بات ہے کہ بزنس کمیونٹی آج ایک جگہ بیٹھی اور ہم نے انڈسٹریل زون کے حوالے سے بات کی کہ بھئی یہ چیزیں بہتر ہوں. کچھ تعریفیں بھی آپ کی جانب سے آئیں کہ پچھلے 2-3 سالوں میں کچھ انڈسٹریل زون بہتر ہوئے ہیں, کچھ آگے جو ہے سندھ گورنمنٹ اس پر کام کر رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا بھی فوکس ہے. انڈسٹری چلے گی تو سب کچھ ہوگا. تو زیادہ امیدیں جو ہے کیا سرجانی سے باندھنے ہیں عامر صاحب؟ سرجانی انڈسٹریل زون جو ہے انشاءاللہ آپ کیا کہتے ہیں کہ مثلا ابھی کوئی انڈسٹری لگانا چاہے تو اس وقت سپتمبر اکتوبر چل رہا ہے, تو کب تک جو ہے یہ فنکشنل ہو جائے گا؟ جنوری 2015 میں 25 میں. اور پلاٹ لینا چاہیں تو ابھی لے سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے جی. تو جو پلاٹ لینا چاہیں وہ پلاٹ لے سکتے ہیں اور جنوری سے یہ ورکنگ پہ جائے گا. تو اچھا ہے, کراچی کے لیے ایک تحفہ ہے سندھ گورنمنٹ کا کہ ایک نیا سرجانی انڈسٹریل زون جو ہے وہ کراچی کو مل رہا ہے. اور سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے, باؤنڈری ہے ادھر, گیس پانی بجلی کا مسئلہ نہیں ہے, انفراسٹرکچر کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جی سر جی اس میں دیکھیں انڈسٹریل زون کا تو ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک انڈسٹریل زون اس ایریا میں ہونا چاہیے یا کسی شہر میں ہونا چاہیے. جو اور دنیا میں یہ دیکھتا ہوں جو انڈسٹریل زون ہوتے ہیں وہ پروڈکٹ وائز ہوتے ہیں. آپ چائنا کی مثال لے لیں, ادھر کوئی جو شہر ہوتا ہے یا کوئی بھی ایریا ہوتا ہے وہ کسی پروڈکٹ کے لیے مشہور ہوتا ہے. اس طرح بھی بلال خان صاحب نے فرمایا کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سب سے بڑی جو ایکسپورٹ ہے ڈیٹس کی وہ سکھر میں ہے. اب ہمیں انڈسٹریل زون اگر سکھر میں کوئی آئے تو وہ فکس کر دینا چاہیے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے گا, اس کو را مٹیریل بھی ادھر سے فراہم کیا جائے گا اور اس کو تمام جو بھی اس کی ضروریات ہوں گی اس پروڈکٹ کے لیے وہ اسپیشلائز ہو جائے گا اور پھر وہ اسٹرینتھ آئے گی اس پروڈکٹ میں جو ہماری پھر لوکل بھی وہ یوز ہو سکے گی اور وہ پھر ایکسپورٹ بھی ہو سکے گی. تو جہاں جہاں پر ہمارا وہ را مٹیریل اس پروڈکٹ کا اویلیبل ہے تو میرے خیال میں ہمیں کچھ انڈسٹریل زونز ایسے بھی کرنے چاہیے کہ پروڈکٹ وائز ہم لوگوں کو وہ لے کے بہت بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا کہ آپ لوگ جو ہے آج فیڈریشن ہاؤس میں تشریف لائے اور بہت زبردست جو ہے نئے پوائنٹس آئے ہیں. جو حکومت ہے چاہے وہ پروونشل ہو فیڈرل ہو, سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز یہاں بیٹھے ہوئے, یہ اکانومی کے ڈاکٹرز ہیں سارے انڈسٹریلسٹ جو یہاں بیٹھے ہوئے, تو ان کے مشورے سے امید ہے کہ ایسی پالیسیز بنے گی کہ جس سے ہماری انڈسٹری جو ہے آگے بڑھے گی اور کامیاب ہوگی. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.